اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 مئی 2023 اسٹل آفس میں موجود، سینسس کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انگیج تھے۔ اس میسج کو شیئر کریں، تمام ہمارے جو ساتھی ہیں ان تک پہنچنا چاہیے۔ بجٹ کی آمد ہے اور حبیب جالب کے کچھ اشعار ہیں جو کہ میں اس بجٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ ایگزیکٹ تمام ہمارے جو ادوار تھے اس کی تو عکاسی کرتا ہے، اور ریسنٹلی ابھی بھی ہمارے جو حکمران ہیں، سٹنگ گورنمنٹ میں ہو، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، واٹس ایور ہمیشہ سے لے کے ابھی تک جو ہے، جو دستور ہے، ہمارا آئین ہے، وہ تمام مصلحت سے بالاتر ہو کے چلتا ہے، مگر جو اختیارات والے ہیں ان کے لیے راتوں رات دستور میں اور اس کے اندر چینج بھی ہو جاتی ہے، مگر جہاں پہ کسی غریب کی باری آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ 1960 کا تعزیرات ہند چل رہا ہے اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے تحت ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ 18ویں 19ویں 20ویں ترمیمیں جو ہیں یہاں پہ لائی گئیں، صرف عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں جو ہے پہنچا۔ ایگزیکٹلی بجٹ ہے، اور اس میسج کو شیئر کریں، تمام ساتھیوں تک یہ پہنچنا چاہیے کہ بجٹ کی ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ بجٹ میں بہت اضافہ ملنے لگا ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر ایگزیکٹ حبیب جالب کے یہ اشعار تھے کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، کہ بجٹ میں تنخواہیں اور وہاں پہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کہ اس آنے والے بجٹ کے اندر بھی مجھ سمیت تمام سرکاری ملازم کو پتہ ہے کہ اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے جی ریلیف، آپ کے مسائل گھر کی دہلیز تک حل ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل جو عمرہ ہیں ان کے لیے جو دیے ہیں انہی کے گھروں میں جلتے ہیں، روشنی وہیں پہ ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور اینڈ پہ کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہیں کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کہ کسی صورت کے اندر آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، مجھ سمیت کسی بھی ملازم کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ کچھ جو ذہن کے کچے ساتھی ہیں، اخبارات کی خبریں، نیوز کلپنگز، آگے پیچھے کے جو چینلز ہیں وہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے جو ہے خبریں چلا دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سکون سے ملازم بیٹھا ہوتا ہے کہ اس دفعہ تو بہت زیادہ اضافہ ہونا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ جو اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 5%، 10% یا کچھ۔ تمام ساتھی تیاری رکھیں۔ کوارڈینیشن کے لیے ہم نے کال دے دی ہے، تمام فیڈرل کے جو لیڈرز ہیں ان سے ہم نے رائے طلب کر لی ہے کہ ہم اجلاس جو ہے یہ آنے والے ہفتے جمعے یا ہفتے کو میں نے پرپوزل دی تھی، اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کس دن کرنی ہے۔ پنجاب آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب نے جو ہے 9 تاریخ کی جو ہے کال دی ہے کہ جس کے اوپر تمام قائدین کو ہم نے انشاءاللہ تعالی موبیلائز کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تمام تنظیمیں، اس میں میں واضح کرتا چلوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے الائنس کی، مگر اس کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک تنظیموں کا مجموعہ ہے جس میں تمام کیڈرز، ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل، ٹیچنگ، نان ٹیچنگ جو ہے، اور گزشتہ
1 سے 1.5 سال کی کلیریکل سٹاف، خاص طور پہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ہو، پنجاب ٹیچر یونین ہو، فیڈرل کی تنظیموں کی بات کروں تو CDA، PWD، نیشنل سیونگ، AGPR، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وابڈا، ریلوے، پوسٹ آفس، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، ہاؤسنگ اتھارٹی، ٹیچنگ کے ہمارے ساتھی، نان ٹیچنگ کے ساتھی ہیں، بہت سے ساتھی رہ گئے ہوں گے، پھر ہمیشہ سے گلہ آتا ہے ہمارے پاس، تو میں ایڈوانس میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ تمام یونینز ایسوسی ایشنز جو ہیں پاکستان بھر کے، اس میں مل کے بلوچستان کے ہمارے ساتھی، سندھ کے ہمارے ساتھی اس الائنس میں شامل ہیں۔ ان کی جد و جہد سے ملازمین کو جو ریلیف ملا ہے، جو محروم سرکاری ملازمین تھے جن کو آج تک نہیں پوچھا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے جو لیٹسٹ ہمارے مطالبات ہیں، سب سے پہلے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، مگر وہ سفارشات بھی جو تھی جو 70% تک لے کے جانا تھا، اس 1 سال کے اندر 46% جو ہے وہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے اندر اضافہ، یہ گراس سیلری جو ہماری ملتی ہے یہ اس کے اوپر ہے، مگر بجٹ کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے ہمارا، وہ رننگ بیسک پے کے اوپر بھی نہیں، 2017 کی بیسک پے کے اوپر تھا۔ تو اس اضافے کو لے کے چلیں، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس کی ایٹ دیٹ ٹائم پچھلے سال جو ہے 100% کی سفارشات تھیں، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے 70% تک تھی، مگر جو مخصوص ہمارے ساتھی تھے، محروم تھے، میں یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے سیکٹریٹ کے جو افسران تھے گریڈ 17 سے اوپر، تمام صوبوں کے سیکریٹریٹس میں نہیں مل رہا تھا۔ وفاق میں ایک اچھا قدم اٹھایا، پہلے یہی جو ایگزیکٹو تھے ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلا کے محروم ملازمین کے ساتھ تھے، مگر ایک فیصلہ کیا کیبنٹ نے، اور یہ محروم سے جو ہے ایگزیکٹو کے اندر چلے گئے 150% لے کے، مگر گریڈ 1 سے 16 کی اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے 17 سے دیگر کے ملازمین کو چھوڑ دیا گیا۔ اپ گریڈیشن کے اندر ڈیفنس پیڈ کے ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا، جو اسکیل صوبوں کے اندر ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ٹھیک ہوں گی تو صرف ایک وجہ سے ٹھیک ہوں گی، جب ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں پہ المیہ ہے کہ پتھر اسی پیڑ کو پڑتے ہیں جو پھل دیتا ہے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس کا کہ میں یہاں پہ آکوپائیڈ ابھی بھی آفس میں بیٹھوں، ہمارے ساتھی 12 بجنے والے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے، بٹ جو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھوں تو میں بتاؤں کہ جو ایک ٹاسک، ایک اسائنمنٹ نیشنل لیول کی ہمیں دی گئی تھی، ہم نے دن رات ایک کیا، اس کے اوپر جان لگائی ہے۔ یہ ہماری بحیثیت سرکاری ملازم اور ہر پاکستانی کی بھی ذمہ داری تھی، اور بالکل اس کی تو تنخواہ ملتی ہے ہمیں، مگر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں ہوتے ہوئے کہ تمام بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ اسی آئین کی بات میں کرتا ہوں، مگر وہ آئین جو ہے وہ گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کے لیے تو اور ہے، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، FIA، ان تمام اداروں کے لیے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں یہ سب لوگ آتے ہیں، پینشن یہ سب لوگ لیتے ہیں، مگر ایکسٹرا الاؤنسز جو ہیں اس کے لیے یہ آئین یا قانون جو ہے علیحدہ ہے، مگر جو دیگر ادارے ہیں، غریب غربا، جس طرح سے آئین ان کے اوپر لگتا ہے، آپ کو ہمیں اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ ہم لوگ گونگے بہرے ہیں۔ جو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے ہم اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ بھائی پیاسے مر رہے تھے تو مر رہے تھے، کسی نے پانی کا گلاس لا کے دے دیا، آدھا گلاس تھا کہ تم نے آدھا کیوں دیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ پورا لا کے دوں گا۔ او بھائی اس نے کم از کم کچھ لا کے تو دیا ہے آپ کو، بے شک ایک قطرہ، ایک گھونٹ ہی لا کے دیا، اس نے کوشش تو کی۔ آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ یہ کوشش جو اس بندے نے کی تھی یہ آپ بھی کر سکتے تھے۔ یہ تمام لیڈران کی خواہ وفاقی ہیں یا صوبائی ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اس میسج کو شیئر کریں، اور یہاں سے کاٹ کے کہ جو اپنے آپ کو ملازمین کا نمائندہ کہتے ہیں، خواہ کسی بھی وہ کیٹیگری سے ہو، ٹیچنگ ہو، نان ٹیچنگ ہو، کلیریکل ہو، ٹیکنیکل ہو، کمپیوٹر آپریٹرز ہوں یا کوئی بھی کیڈر ہے، کہ آپ نے سامنے آ کے اپنی کمیونٹی کے لیے یا اوورآل سب کے لیے کیا کیا ہے۔
इस बजट के अंदर भी अगर इसी चीज में बैठे रहे कि जी घरों में बैठ के रिलीफ मिलेगा, तो हमेशा की तरफ से बिल्कुल वही होगा जो हमेशा होता रहा है। 10% इजाफा, 2017 वाली 15%, 46% जो है महंगाई के अंदर इजाफा, और अभी भी अगर 10 से 15% इजाफा होता है तो आने वाले ये रनिंग बेसिक पे होगा, जो अगले 46% होंगे उसका क्या बनेगा। और हर मुलाजिम को पता है, इस वक्त जितने भी मेरे साथी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सबको पता है कि महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है। आपका किचन चलाना ही नामुमकिन है। बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार रहें तमाम साथी। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलीफ मिले, और तारीख गवाह है कि जब भी हमने इत्तेफाक इत्तेहाद से जो है एक काम किया है, ख्वाह वो 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, 15% हो, टाइम स्केल प्रमोशन हो, वफाक में जो हफ्ते की छुट्टी थी उसके हवाले से हो, बजट के अंदर तमाम एडहॉक रिलीफ जो रिलीफ थे उसको जम करवाना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं सूबों के अंदर हो चुकी थी। यहाँ पे तड़प रहे थे अपग्रेडेशन के लिए, वहाँ पे सिर्फ क्लैरिकल थी। इधर तमाम कैडर्स को हमने जो है उसके अंदर इंक्लूड किया है। जो डिप्राइव थे उसके अंदर भी इन्होंने डिफेंस पेड को निकाल दिया। किस लिए? कि शायद डिफेंस पेड के मुलाजिम बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या आइन उनके ऊपर लागू नहीं होता? क्या वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते? तो तमाम मुलाजिम उसमें तैयारी रखें। और एक चीज बहुत क्लियर है, पहले दिन से हमारा एजेंडा है, ख्वाह पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम लोग नॉन पॉलिटिकल थे, हम उस हुकूमत के साथ थे। अब ये हुकूमत आई है, हम इस हुकूमत के साथ हैं, और ये हमारे फराइज में से बिल्कुल टोटली हम नॉन पॉलिटिकल हैं। अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के शाना बशाना है, इनकी पॉलिसीज में इनके साथ हैं, जो डायरेक्शंस दी जाएंगी इसके साथ हैं। मगर रियासत माँ की तरह, रियासत को हमारे सर के ऊपर दस्ते शफकत रखना पड़ेगा। नहीं तो ये जहन में रखें कि ये बच्चे रोते भी बहुत हैं, चीखते भी बहुत हैं, चलाते भी बहुत हैं। और ये जो बच्चा बैठा है, ये तो उस बच्चे की तरह है जो शलवार भी खींच लेता होता है बाजार के अंदर अपने बाबा की कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये अलहदा बात है कि उस बच्चे को मार भी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो जहनी तौर के ऊपर तैयार रहें। अगर कोई रिलीफ लेना है तो आपको भरपूर तैयारी के साथ इस बजट में, जब तक उसका ऐलान नहीं हो जाता, पिछले साल की तरह रात अगर वजारत खजाना के बाहर हमें गुजारनी पड़ी थी, हम उधर गुजारेंगे। जहां सुबह बजट का ऐलान होना है तो हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके बैठेंगे। तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। तमाम कायदीन जो सूबों के भी हैं, वफाक के भी हैं, जो कोऑर्डिनेशन में नहीं है, ये हाथ जुड़े हुए हैं कि खुदा का वास्ता है, हर 1 मई को एक नारा तो लगाते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। कभी इन कायदीन ने यह नारा लगाया है कि दुनिया भर के कायदीन एक हो जाओ? मेरा ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस है, यह अलायंस हमने बनाया था कि सारे के सारे इस अलायंस पे एक हो जाए। मगर यहां पे हर दूसरा मेरे समेत कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छतरी के नीचे एक हो जाए। कोई कहते हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के नीचे एक हो जाए, कोई कहते हैं ऑल पाकिस्तान पेंशनर लेबर तहरीक के नीचे हो जाए। एक हो जाए मगर लेबर तहरीक के नीचे हो जाए, अगीगा के नीचे हो जाए, तमाम आ जाए। हम फिर से नाम चेंज कर देते हैं। इन तमाम अलायंसेस जो हैं, एसोसिएशन हैं, फेडरेशन से हम एक हो जाते हैं अगर किसी को अगीगा के नाम से तकलीफ है। मगर यह कतन नहीं हो सकता कि आप घरों में बैठ के रिलीफ तो लें। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस प्रोटेस्ट की कॉल दे, आप उसकी मुखालफत करें, मगर जब उसका कोई रिलीफ आए तो आप जाके वहां पे बेशर्मी से क्लेम करें। अमली तौर पे निकले। आप ये चाहते हैं कि अपने नाम के साथ आना है तो ये पार्लियामेंट के एक कोने पे हम बैठ जाएंगे, दूसरे कोने पे आप बैठ जाएं। लेट अस डिसाइड अ स्ट्रेटजी। ये तमाम हमारी मुस्लिम लीग नून जितनी पीडीएम की जमातें हैं, एक दूसरे से दस्तों गिरे बांधे। अगर मुल्क को आगे लेके चलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर पीडीएम का बयानिया देखें, मुखालिफ का बयानिया देखें जी कि ये अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वट एवर द रीजन इज, ये इकट्ठे हैं इस वक्त। और इत्तेफाक के अंदर बरकत है। ये इत्तेफाक की बरकत थी कि मुस्लिम लीग नून की कोई शनाख्त नहीं थी, दूसरे नहीं थे। जब ये अपोजिशन में इकट्ठे हुए तो गवर्नमेंट में हमें भी अगर अपने मुलाजमीन को कोई रिलीफ लेके देना है तो हमें इकट्ठे होना है। बात पॉलिटिकल की तरफ चली गई। कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे।
خاص طور پہ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین، ہمارے پینشنرز، جس نے اپنی عمر کا تمام تر حصہ، اپنی جوانی، کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں دن دیکھ رہا ہوں نہ رات دیکھ رہا ہوں، ایک ڈیوٹی ہے اور ایک پینشن جو میرا ایک حق ہے، اس کے اوپر آپ کو بوجھ لگنا شروع ہو جائے. یہ پینشن بوجھ نہیں ہونا چاہیے. والدین جو اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ بچوں کے اوپر بوجھ نہیں ہونے چاہیے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو حکومت کو بھی پینشنر کو ایز اے بوجھ نہیں، ایز اے ذمہ داری لے کے اپنے والدین کی طرح دیکھنا، مشرقی انداز کے اندر، نہ کہ مغرب کی طرح آپ کہیں کہ ذمہ داری ہے یا کچھ ہے، مگر وہ والدین کے لیے کرتے ہیں، پینشنرز کو وہ پھر بھی ریلیف دیتے ہیں. تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو بتا دیا 9 تاریخ کو ہمارا پنجاب کے اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر ہم آگے کا لائے عمل دیں گے. یہ بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے، حد سے زیادہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اور ابھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے. تو پھر آپ کا، میرا، ہمارے بچوں کا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہے. جب تک ہم نے ریٹائر ہونا ہے، یہ انکریز ہمارے ساتھ 1 یا 2 دن کی نہیں ہے، ٹل ریٹائرمنٹ یہ چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ تک مردم شماری کی ایکسٹینشن ہے. یہ کام بھی بخوبی جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر ہمارا حق ہے اور ایتھے رکھ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.